لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماہ رمضان المبارک ہے اور ہماری گفتگو یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جسم کے بعض حصوں کو روزہ دار اور بعض کو بے روزہ رکھنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اگر روزہ رکھنا ہے تو سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ آنکھ واقعاً ہماری روزہ دار ہوتی ہے یا نہیں، ہماری زبان دن بھر روزہ دار رہتی ہے یا نہیں، کان کتنے گھنٹے روزہ رکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہاتھ پیر کتنے گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو سننے کے بعد اور یہ جو بھی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اس کو سننے کے بعد ہم توجہ کریں گے اور ان باتوں کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم پروردگار سے یہی دعا ہے کہ بیان کرنے والے اور سننے والے سب کو ان باتوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی ہماری گفتگو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اعضاء و جوارح کا، جو ہمارے اعضاء و جوارح روزہ دار ہوتے ہیں ان میں سے ایک عضو پیٹ ہے، اور پیٹ کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر پیٹ روزہ دار نہیں ہے، حرام مال کھایا جا رہا ہے، تو اس کے کتنے خطرناک اثرات پائے جاتے ہیں۔ آسان سی مثال چلتے چلتے اور عرض کر دوں کہ غلط غذا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پیٹرول والی گاڑی ہو، اگر اس میں کوئی دوسرا تیل ڈال دیا جائے تو کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے؟ یا اسی طریقے سے پیٹرول کی جگہ گلاب کا پانی ڈال دیا جائے، آب گلاب، عرق گلاب ڈال دیا جائے، یا گیس کی گاڑی ہے اس میں پیٹرول بھر دیا جائے، جس کا جو فیول نہیں ہے اگر اس گاڑی میں وہ اس کے بجائے دوسرا فیول اور دوسرا پیٹرول ڈال دیا جائے، ایندھن ڈال دیا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ دعا کی گاڑی، مناجات کی گاڑی، بندگی اور عبدیت اور ایک مسلمان ہونے کی جو سواری ہے وہ اسی وقت بلندی کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ ایروپلین ہمیں اسی وقت پروردگار تک پہنچا سکتا ہے جب اس کے اندر ایندھن بھی صحیح ہو، اور وہ ایندھن ہے لقمہ حلال، مال حلال اور رزق حلال۔ اب اس سے بعد کی گفتگو آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹ کے نیچے کے اعضاء ہیں، شرم کی جگہ ہیں، شرم گاہ کی حفاظت کرنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں اگر حلال طریقے سے بھی آدمی شرم گاہ کو استعمال کر رہا ہے، یعنی جنسی عمل انجام دے رہا ہے، جسے سیکس کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ اس حد تک سیکس کر رہا ہے اور جنسی عمل انجام دے رہا ہے جو شریعت کی اعتبار سے روزے کو توڑنے والا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری شرمگاہیں بھی جو ہیں وہ روزہ دار ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اذان صبح سے پہلے اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو اذان صبح سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا ہے یا خاتون ہے غسل نہیں کر سکتی ہے تو اس سے پہلے کم سے کم تیمم کر لیں۔ صحیح تیمم آنا چاہیے، صحیح غسل آنا چاہیے۔ اگر غسل نہیں کیا، تیمم نہیں کیا اور اذان صبح کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ روزہ باطل ہو گیا، اور جیسے اعتبار سے اس نے روزے کو باطل کیا اس اعتبار سے اس کا کفارہ بھی دینا ہے اور اس کے قضا بھی رکھنا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا پیٹ روزہ دار ہے، اسی طریقے سے ہمارے شرمگاہوں کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ مومن متقی وہ ہے کہ جو صرف آنکھ کان کی ہی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ ٹاپک موضوع ماہ رمضان میں خاص طور سے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ملک کچھ دنوں پہلے تک، چند سال پہلے تک وہ ملک تھا جو اپنا ہندوستانی کلچر تھا، ہندوستانی سماج تھا اور یہاں کا ماحول تھا، اس اعتبار سے بہت سی برائیاں اس ملک میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن جہاں ملک ترقی کی راہ کے اوپر جا رہا ہے اسی اعتبار سے بہت سی برائیاں ان ترقیوں کے ساتھ میں آ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک برائی وہ بھی ہے جو شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سیکسی برائیاں روز بروز عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو لوگ کل تک فلم کے ننگے پوسٹروں کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے،
حتیٰ کہ آپ اخباروں میں پڑھ سکتے ہیں کہ سنیماؤں کو اور فلم ہالوں کو وہ بند کرانے کے لیے احتجاج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلم نہیں چلنے دی جائے گی۔ وہی لوگ آج اسی طریقے کی فلمیں بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، اور اس طریقے کا ماحول آج ملک میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے قانون اس طریقے کے پاس کیے جا رہے ہیں کہ جو اس میں سیکسی برائیاں اور سیکسی گناہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جوان ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم اور مذہب و ملت کے ہوں، لیکن جو مومن ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور جو مسلمان ہے، جو روزہ دار ہے، جس طریقے سے وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے ماہ رمضان میں اور اس کو اپنا روزہ توڑنے والا سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ان گناہوں سے بھی بچنا اس کے لیے ضروری ہے جو جنسی برائیاں ہیں اور جو شرمگاہوں کی برائیاں ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ فلاح پانے والے مومنین کی صفات یہی بیان کرتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون۔ فلاح پانے والے اور کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں حرام میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ سورہ نور میں صاف طریقے سے ارشاد ہے، آیت نمبر 30 اور 31 میں، قُل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جھکا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان کا تزکیہ نفس ہوگا، نفس پاک و پاکیزہ رہے گا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی تمہارے دل میں تمنائیں مچلتی رہتی ہیں، جو برائیاں بھی کرتے ہو، اللہ اس سب سے اچھی طریقے سے باخبر ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ پروردگار عالم جو ہے، رب کریم بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو حفاظت کرنے والے مومنین ہیں اپنے شرمگاہوں کی، مرد ہوں چاہے خواتین، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے، یعنی جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں، پروردگار نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ شرمگاہوں کا روزہ بھی ہے، اور یہ دونوں طریقے کا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر آدمی کے لیے جائز بھی ہے، لیکن جو جنسی عمل ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے اوقات میں جائز ہے، مگر دن میں وہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے کہ اس نے جس طریقے سے کھانے پینے اور دوسری جو بھی ہماری خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے پاک طیب و طاہر راستے ہمارے لیے بنائے ہیں، اسی طریقے سے اسلام نے طیب و طاہر راستے اور پاک و پاکیزہ راستے سیکس کے لیے اور جنسی خواہشات کے لیے بھی رکھے ہیں، اور اس میں پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان باقاعدہ شادی کرے، نکاح کرے، اور شادی کا طریقہ یہی ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہونا چاہیے، جو علماء نے مراجع نے اس کے لیے شرائط قرار دیے ہیں، والدین کی اجازت، مہر اور ایجاب و قبول، نکاح باقاعدہ پڑھا جائے، جتنے بھی اسلامی طریقے سے شرعی طریقے سے شادی کی جائے تو پھر یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور یہ راستہ حلال طریقے سے وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے مجبوری ہے، حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسے موقع کے اوپر موقتی شادی، وقتی طور کے اوپر بھی شادی، جسے عقد متاع یا ازدواج موقت یا صیغہ کہا جاتا ہے، وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اگرچہ اس میں بھی خطرناک پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا بہرحال یہ ضروری ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ واجب تر ہے۔ لہذا اگر شرعی طریقے سے اپنا آدمی ان خواہشات کو پورا کر لے تو پھر حرام راستے کے اوپر نہیں جائے گا۔ ماحول، سماج، آج کا ہمارا جو بھی کلچر ہے وہ شادیوں کو بد سے بدتر کرتا چلا جا رہا ہے، اور شادی کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جہاں اس طرح کے ماحول ہیں وہاں تو جوانوں کے لیے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اپنے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ موبائل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد واقعاً یوں کہا جائے کہ پہلے سے جہاں آگ لگی ہوئی ہو اس کے اوپر اور پیٹرول ڈال دیا جائے، اس کو اور بھڑکا دیا جائے، اور اس میں اور شدت پیدا کر دی جائے، شیطان کا قابو اور کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ بچے اور بچیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، بلکہ اب تو یوں کہا جائے کہ یہ وہ آگ ہے کہ جس میں بچے بچیاں ہی نہیں بلکہ شادی شدہ لوگ بھی
تباہ اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھنا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ماہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی جنسی اور سیکسی پیاس کو اور اس خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا ہمیں روزے میں سکھایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے اور حرام طریقے سے ان چیزوں کو پورا کر رہا ہے تو قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے۔ صاف طریقے سے سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی برائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ میں اتنا ہی بتا دوں کہ آج کل کے کلچر میں پوری دنیا میں یہ چیز عام کی جا رہی ہے کہ ریلیشن شپ، دوستی، تعلقات کی بنا پر اگر یہ کام کیا جائے، ایک دوسرے کی رضایت سے کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض ملکوں نے اس کو قانونی حد تک حیثیت دیتی ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں باقاعدہ شادی کرنا ضروری ہے، نکاح کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نکاح دائم ہو چاہے نکاح مؤقت ہو۔ اور اگر انسان زنا کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی، جو زنا کرنے والا مرد ہے جو زنا کرنے والی عورت ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں اور سزا دی جائے۔ اس لیے کہ اسلام بتا رہا ہے اور دین اور شریعت میں صاف واضح ہے کہ اس برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات خطرناک کہاں سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے بدترین عذاب اس انسان کے اوپر نازل کیا جائے گا، اسے سب سے بری سزا دی جائے گی۔ من اقر نطفتہ فی رحم یحرم علیہ، جو آدمی اپنے نطفے کو اس رحم میں منتقل کرتے جو اس کے لیے حرام ہے، یعنی حرام طریقے سے اگر کوئی جنسی عمل انجام دے رہا ہے تو روز قیامت سب سے برا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ روز قیامت جو غنا کرنے والے ہیں، حرام میوزک اور غنا والا، صاحب الغنا جو غنا والا ہے، وہ قبر سے جو اٹھایا جائے گا تو اعمى، اندھا، گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا، اور زانی زنا کرنے والا بھی ایسا ہی ہوگا۔ زنا کا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی طریقے سے، حرام طریقے سے کسی مرد اور عورت کے درمیان جو تعلقات ہیں، اسے زنا کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حرام ہے، چاہے آپسی رضایت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے نکاح ضروری ہے، اور نکاح میں بھی جن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی اگر آدمی نے اندیکھا کیا ہے اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو اگر نکاح غلط ہو گیا تب بھی وہ زنا کے حکم میں آئے گا۔ دوسری چیز ہے جسے لواط کہا جاتا ہے۔ لواط کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ وہ عمل انجام دے جو جنسی عمل ہے، اور قوم لوط کی یہ صفت تھی۔ جناب لوط نے اپنی قوم سے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جناب لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا عمل اور ایسی برائی کر رہے ہو جس سے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، دنیا میں اس کا کہیں مثال نہیں تھی، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی عمل انجام دیتے ہو، تم تو جو ہے وہ اسراف کرنے والے اور تباہی اور بربادی کرنے والے قوم ہو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی غلام کے ساتھ، کسی جوان کے ساتھ گناہ کیا اور جنسی عمل انجام دیا اور وہ اس کے ذریعے سے مجنب ہو گیا تو روز قیامت وہ مجنب ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ اسے دنیا کا کوئی پانی پاک نہیں کر سکتا، اللہ اس کے اوپر ناراض ہوگا، اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اسی طریقے سے یہ وہ گناہ ہے جو بعض جگہ پائے جاتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی برائیاں ہیں کہ مردوں کے ساتھ اس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں بعض ملکوں میں یہ چیز بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون دوسری خاتون کے ساتھ اسی طریقے کا جنسی عمل انجام دیتی ہے تو یہ بھی در حقیقت شرمگاہ کے، روزے کے اور اس کے تقوی کے خلاف ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر خود استمنا کرتا ہے، خود استمنا کا مطلب ہے نہیں خود ارضاء، پیغمبر فرماتے ہیں الا لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یاد رکھو اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو خود اپنے ساتھ سیکس کرے، اپنے ساتھ جنسی عمل انجام دے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی خود اپنے بدن کے ذریعے سے انسان اگر مجنب ہو رہا ہے، جنابت کر رہا ہے، استمنا جسے کہا جاتا ہے، یہ کام کرنے والا بھی
لعنت خدا اور لعنت ناس اور لعنت ملائکہ کا مستحق ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ حرام کہاں ہے؟ میں آپ کو حکم بتا دوں۔ بعض ذہنوں میں پایا جاتا ہے، یا حتیٰ کہ بعض جوان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیں اور کسی دوسرے کے ساتھ ایسا عمل انجام نہ دیں، خود سے عمل کر لیں تو یہ جائز ہے۔ نہیں، اسلامی شریعت میں یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اور امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی خود سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کرتا ہے کسی بھی اپنے بدن کے عضو کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے جہاں دوسرا شریک نہ ہو، خود اکیلا لڑکا ہے اور اکیلی عورت ہے جو اپنے کو اس طریقے سے گناہ انجام دے رہا ہے، تو کہا یہ کیسے حرام ہے؟ تو امام نے فرمایا قرآن میں موجود ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ نے جائز طریقے بتائے ہیں سیکس اور جنسی عمل کے، جو اس کے علاوہ عمل انجام دیتا ہے یہ حد سے گزرنے والے ہیں، لہذا یہ بھی اسی چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ اپنی شہوتوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، وہ نظر اور نگاہ کے بارے میں ہے، جس کی گفتگو ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو بوسہ دینا جو نامحرم ہے، حتیٰ کہ کسی بچے کو شہوت کی خواہش اور غلط نیت سے آدمی پیار کر رہا ہے، یہ بھی انسان کی شرمگاہ کے تقوی کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے نامحرم سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ بھی حرام ہے، جو جائز نہیں ہے، اور اس سے بھی ہمارے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے جتنے اعضاء و جوارح ہیں، خاص طور سے شرمگاہ کو روزہ دار ہونا چاہیے اور اس کو بھی متقی اور پرہیزگار بنانا ضروری ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان میں ہے اور جو عضو تمہارے پیروں کے درمیان میں ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو تمہاری جنت کی میں گویا ضمانت لیتا ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مختصر یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ہر چیز کی پریکٹس کرائی گئی ہے، اور یہ گناہ جو عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کو روکنا ضروری ہے۔ روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جلدی سے جلدی بچیوں کی اور بچوں کی شادی کی جائے، فضول خرچوں سے بچا جائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں جلدی سے جلدی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ہم دوسرے نیک کام کرتے ہیں اس کو بھی ایک نیک فریضہ سمجھ کے انجام دیں۔ ماہ رمضان میں افطار کا زور ہے، ماہ رمضان میں سحری کا زور ہے، ماہ رمضان میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور دوسری تمام چیزوں کا زور ہے۔ شادیاں بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی ماہ رمضان میں شادی؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا زحمت ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ کلچر جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں یا کہیں سے کہیں تک پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ شادیوں کو آسان بنایا جائے اور گناہ کے راستے بند کیے جائیں۔ رب کریم پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے خاص طور سے جوانوں کو ہر طرح کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ گناہوں کے راستے جو کھلتے چلے جا رہے ہیں انہیں بند کرنے میں ہماری مدد فرما، اور ہم سب کی اور خاص طور سے ہماری جوانوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری بچیوں کی ناموس اور عفت کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔